اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه دعوت ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے. ایپیسوڈ 47 الرحیق المختوم. نمبر 5 سریہ ذوالقصہ. اسی ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذوالقصہ کی جانب روانہ کیا گیا. یہ مقام بنو ثعلبہ کے دیار میں واقع تھا. دشمن جس کی تعداد 100 تھی کمین گاہ میں چھپ گیا اور جب صحابہ اکرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا. صرف محمد بن مسلمہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے اور وہ بھی زخمی ہو کر. نمبر 6 سریہ ذوالقصہ دوم. محمد بن مسلمہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الاخر 6 ہجری ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو ذوالقصہ کی جانب روانہ فرمایا. انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے الصبح بنو ثعلبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا. لیکن بنو ثعلبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے. صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا. البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں. نمبر 7 سریہ جموم. یہ سریہ زید بن حارثہ کے زیر قیادت ربیع الاخر 6 ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا. جموم مر زہران موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے چشمے کا نام ہے. حضرت زید وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی. اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتا دیا جہاں سے بہت مویشی بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے. حضرت زید یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی. نمبر 8 سریہ عیس. یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ کے زیر قیادت جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں عیس کی جانب روانہ کیا گیا. اس مہم میں قریش کے قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا. ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے. وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ پہنچے اور حضرت زینب کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دیں. حضرت زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی تو آپ نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ اکرام سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں. صحابہ اکرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا. ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی، پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب کو ان کے حوالے کر دیا. جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالہ کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا. اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا یا یہ کہ 6 برس کے بعد رخصت کیا تھا تو یہ نہ معنی صحیح ہیں نہ سندن بلکہ دونوں لحاظ سے ضعیف ہیں. اور جو لوگ اسی ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات وہ کہتے ہیں
کہ ابوالعاص 8 ہجری کے اواخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 ہجری کے اوائل میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائیں تو تضاد بالکل واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابوالعاص کے اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت حضرت زینب زندہ ہی کہاں تھی؟ ان کے پاس نکاح جدید یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابوالعاص کے حوالے کیا جاتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ حدیبیہ کی صلح فرما لینے کے باوجود قریش کے قافلے پر چھاپا مارنے کے لیے مسلمانوں کو بھیجیں گے۔ تمام اہل سیر کا اتفاق ہے کہ اس صلح کی خلاف ورزی مسلمانوں نے نہیں بلکہ قریش نے کی تھی۔ نمبر 9، سریہ طرف یا طرخ۔ یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں جمادی الاخر 6 ہجری میں طرف یا طرخ نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو سالبہ کے علاقے میں تھا۔ حضرت زید کے ساتھی صرف 15 آدمی تھے، لیکن بدوؤں نے خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت زید کو 4 اونٹ ہاتھ لگے اور وہ 4 روز بعد واپس آئے۔ نمبر 10، سریہ وادی القرا۔ یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید ہی تھے۔ وہ رجب 6 ہجری میں وادی القرا کی جانب روانہ ہوئے۔ مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا، مگر وادی القرا کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کو شہید کر دیا اور صرف 3 بچ سکے، جن میں ایک خود حضرت زید تھے۔ نمبر 11، سریہ قبط۔ اس سریہ کا زمانہ رجب 8 ہجری بتایا جاتا ہے، مگر سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ قریش کے قافلے کا پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانا پڑے، اسی لیے اس کا نام جیش قبط پڑ گیا۔ قبط جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں۔ آ کر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر سے 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ نے اسے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہی سمندر نے امبر نامی ایک مچھلی پھینک دی، جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم ہماری طرف پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا۔ واقعے کی تفصیل ختم ہوئی۔ اوپر جو ایک کہا گیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ غزوہ بنی مصطلق۔ یہ غزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے، اس کے بعد واقعات کی تفصیل پیش کریں گے۔ یہ غزوہ
عام اہل سیر کے بقول شعبان 5 ہجری میں اور ابن اسحاق کے بقول 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مصطلق کا سردار حارث بن ابی ذرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حسیب اسلمی کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ذرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی 2 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مدینے کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر کو اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیسی کو سونپا تھا۔ حارث بن ابی ذرار نے اسلامی لشکر کی قبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ذرار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمے مریضی تک پہنچے تو بنو مصطلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بھی صف بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علمبردار حضرت ابو بکر تھے اور خاص انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ اکرام نے ایک بارگی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمان کا صرف ایک آدمی مارا گیا، اسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان یہی ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے، کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر عورتوں اور بچوں اور مال و مویشی پر قبضہ کر لیا تھا، جیسا کہ صحیح کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مصطلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھی جو بنو مصطلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی تھی۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقرر رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو مصطلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ یہ ہے اس غزوے کی روداد۔ باقی رہے وہ واقعات جو اس غزوے میں پیش آئے تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقا تھے، اس لیے بیجا نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے اور بعد میں واقعات کی تفصیل دی جائے۔ غزوہ بنی مصطلق سے پہلے منافقین کا رویہ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی قد تھی، کیونکہ اوس و خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینے کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ اس کی یہ قد اور جلن ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں ہمیں نہ گھیریے۔ یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا، اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہتا۔ وہ اعدائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا تھا، جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر، بدہدی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی و انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھی، اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگو، یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے۔ پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغابازی کے باوجود خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کی جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا، لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا، او اللہ کے دشمن، بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف درپردہ سازشیں کیا کرتا۔ اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے اور انہیں مروب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں۔ حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے، یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ اس میں پڑ جاتے اور بمشکل ہی کچھ رکتے۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہ دے گی، اور ایسی صورت میں تمتا کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے،
اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی و مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں۔ جب قطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہے، اور جب قطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی ہرس میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھے تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے۔ ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی و موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا۔ ان سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین غرض سارے ہی اعدائے اسلام کو اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق اور اسلحہ لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب وہ اللہ پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ، دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز و بہرہ مند ہے۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے۔ اسی طرح یہ اعدائے اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے، اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے۔ چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے اور مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے، اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے۔ اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ چونکہ عرب کا دستور یہ چلا رہا تھا، وہ متبنہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے، اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی تو منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانش میں 2 کمزور پہلو ہاتھ آئے۔ یہ کہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ زینب آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد نے زینب کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے، اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد کے لیے خالی کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوگ مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بلا کر
قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئی جن کے اندر شکوک پنہا کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ اس پروپیگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ منافقین کی حرکتوں اور کاروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور بردباری کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی